السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 239، سورہ الانعام، آیت 51 تا 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ انہیں دور ہٹا دیں، پس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیں، بِهِ، اس کے ذریعے سے، الذین، ان لوگوں کو جو یخافون، ڈرتے ہیں، ان یحشروا، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، لیسا، نہیں ہوگا، لہم، ان کا، من دونہ، اس کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تقوی اختیار کریں۔ ولا تطرد، اور آپ مت دور کریں، الذین، ان لوگوں کو جو یدعون، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کا چہرہ، ما علیک، نہیں ہے آپ کے ذمے، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیء، کچھ بھی، وما، اور نہیں ہے، من حسابک، آپ کے حساب میں سے، علیہم، ان کے ذمے، من شیء، کچھ بھی، فتطردہم، کہ آپ دور کریں ان کو، فتکون، تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے رسول کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کے بھیجے گئے رسول مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کا کام کہ جو
پیغمبر کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کر لے اسے خوشخبری دینے والے، اور جو دعوت کو قبول کرنے سے انکاری ہو اسے عذاب کا ڈراوا دینے والے کہ دعوت توحید قبول کرنے کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں تمہارے لیے عذاب ہے۔ اب اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیے، اور جن لوگوں کے دل زندہ ہیں اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ جہنم اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا سن کر پیغمبر کی لائی ہوئی دعوت توحید پر لبیک کہیں گے۔ قیامت کا دن جہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی حمایت کرنے والا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اور جو سرے سے قیامت کے ہیں ہی منکر، جن کے دل میں سرے سے قیامت کو ماننا ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ اپنے کفر پر اسی طرح ڈٹے رہیں گے، اور جو قیامت کو مان لیں گے کہ قیامت ہے اور اس میں پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانے پر عذاب ہوگا اور دعوت قبول کرنے کے نتیجے میں جنت اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، تو وہ دعوت توحید پر لبیک کہنے والے، اور جو لوگ حشر اور قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں اور قبول ہی نہیں کرتے ہیں تو ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جن لوگوں کو یہ ہوا کہ قیامت آئے گی تو پھر وہ لوگ گناہوں سے باز آئیں گے اور جنت کی طرف کوشش کرنے والے ہوں گے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، جنت کو پا لینے کی کوشش اور جہنم سے بچ جانے کی کوشش۔ قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا بجوز اللہ تعالیٰ کے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جس کا شفیع بنائے گا بنا دے گا، ورنہ اللہ کے ماں سوا میں کوئی طاقت کسی کے لیے نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کا حمایتی بنے یا کوئی کسی کا سفارشی بنے، اور کوئی کسی کو فائدہ دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کو پکارنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے۔ اگر ان اللہ والوں کو آپ نے اپنی مجلس سے نکال دیا، ان اللہ کا چہرہ چاہنے والے غریب مومنوں کو، ایمانداروں کو اگر آپ نے اپنی محفل سے اٹھا دیا تو ایسے کرنے پر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور ان کا یہ بیان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2413 پر ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم 6 لوگ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں، انہیں آپ اپنی محفل سے اٹھا دیں، اور فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں تھا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی طرح کچھ اور لوگ۔ تو مشرکین نے نبی علیہ السلام کو کہا انہیں اپنی مجلس سے باہر کریے، انہیں اپنی محفل سے اٹھا دیجئے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی، نبی علیہ السلام نے جو چاہا خیال کیا، ابھی آپ سوچ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ ان لوگوں کو آپ نے اپنی محفل سے نہیں اٹھانا، خود سے دور نہیں کرنا، ان کو اپنی مجلس اور اپنی بیٹھک سے بھگانا کوئی نہیں ہے۔ مکہ کے مشرک اور اسی طرح دیگر مشرکین، بڑے بڑے سردار لوگ، ابو جہل جیسے لوگ، عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ، یہ بڑے بڑے سردار لوگ یہ کیا چاہتے تھے؟
یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ دین حق ہوتا تو ان غریب لوگوں کو اس کی توفیق ہوتی، کیونکہ وہ پیسے والے اور مالدار اور چودھری اور سردار قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے لیے حقارت سمجھی کہ ہم چودھری وہاں جائیں اور ان کے ذہن کے مطابق یہ کمزور لوگ، یہ نادار لوگ، غریب الحال لوگ، یہ مفلوک الحال لوگ کہ جو کوئی ان میں سے غلام رہا ہے اور کوئی ان میں سے دیہڑی دار رہا ہے، کوئی انتہائی غریب رہا ہے، تو چودھریوں اور سرداروں نے، پیسے والے اور دولت مند لوگوں نے اپنے لیے حقارت سمجھی کہ ہم بھی وہاں جائیں اور یہ چھوٹے طبقے اور نچلے طبقے کے لوگ بھی وہاں موجود ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیسہ، دولت، چودراہٹ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اللہ کے ہاں ایمان اور تقوی حیثیت رکھتا ہے۔ تو پیغمبر کو اس آیت میں منع کیا گیا کہ آپ نے ان مشرکوں کے کہنے پر اپنی محفل اور مجلس اور بیٹھک سے ان اللہ والوں کو بھگانا نہیں ہے، بھلے یہ غریب ہیں، بھلے یہ مخلوق الحال ہیں، لیکن یہ مومن ہیں اور ایمان دار ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ والوں کی اور ایمان والوں کی اور اللہ کی چاہت رکھنے والے لوگوں کی ان کا عزت کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔